ابھی تک میں نے دنیا کے جو 14 پیکس ہے 14 پیکس ان میں سے 13 کر چکا ہوں، اور یہ میرا تیسرا ٹائم ہوگا میں K2 کو پھر سے کلائم کرنے جا رہا ہوں وتھ پاکستانی فرسٹ فیمیل ایکسپیڈیشن کے ساتھ. اور یہ ایک بہت اچھی اپورچونیٹی ہے، خاص کر خواتین کے حوالے سے، ویمن امپاورمنٹ اور ایڈونچر ٹوریزم کے حوالے سے ایک بہت زبردست انیشیٹو لیا ہے پاکستان آرمی نے، تو اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم آج نکلیں گے ٹیم کو لے کے اسکول کی طرف، اور ہمارا سٹارٹ ہو گیا ٹریک، اور جا کے پھر انشاءاللہ 1-2 تاریخ کو ہم پہنچ جائیں گے بیس کیمپ. اس کے بعد پھر کلائمبنگ سٹارٹ ہوگی، ہماری روٹیشنز ہوگی کوئی شروع کے کوئی 5-6 دن کیمپ 1 کیمپ 2، اور جا کے انشاءاللہ 20 کے بعد سمٹ پش کا پلان ہے. پاکستان کی تاریخ میں سمینہ جیسے، نائلہ جیسے، اور انم، اور یہ خود بھی انہوں نے جو میرے ساتھ 6 ممبر ہے یا 6 کلائمبرز ہیں، وہ سارے کوالیفائڈ ہے، اور انہوں نے پاکستان کے مختلف ایون یورپ میں بھی ان میں سے 2 جو ہے انہوں نے کلائمبنگ کر کے آئے. تو دیکھا جائے تو اس سال 70 سالہ تقریبات ہے، اس میں پاکستان کی 2 ٹیمیں ہیں. ایک میں تو پاکستان جوائنٹ ایکسپیڈیشن ہے، ایک میں جو میرے ساتھی ہے خالص پاکستانی ہے، جن میں سے 5 تو گلگت بلچستان کے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ گلگت بلچستان کا کلائمبنگ کے لحاظ سے ایک بڑا رول رہا ہے، سمینہ ہو گئی، اور نذیر صابر، اشرف صاحب، رجب شاہ، ایک تاریخ رہی ہے ہماری. تو انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم K2 کا جو 70 تقریبات ہے اس کے نتیجے میں یہ ایکسپیڈیشن بنی ہے، تو ہم پاکستان کا فلیگ K2 کے ٹاپ پہ لہرائیں گے. پہلا تو آپ کا جو ٹریننگز ہے، بیسک اور ایڈوانس ٹریننگ، آپ کا فزیکلی فٹ ہونا، فزیکل کے ساتھ ساتھ مینٹلی فٹ ہونا، اور آپ کے اندر وہ گٹس ہونا ایک کلائمبر کے اندر جو ہوتے ہیں. تو یہ تو چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر ہو تو آپ کر سکتی ہے. فیلڈ میں بہت پوٹینشیل ہے، خاص کر گلگت بلچستان میں ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. 8,000 سے بلند چوٹیاں ہیں جو کہ دنیا میں 14، ان میں سے نیپال میں 7 ہے، اور 2 ان چائنا تبت، اور 5 ہمارے پاس ہے. تو اور جو 7,000 کے پیکس ہے وہ 6 and 7,000 کے 100+ پیکس ہے. تو یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے ایڈونچر ٹوریزم کے حوالے سے، کلائمبنگ، اسکیئنگ، اسنو بورڈنگ، اور بھی چیزیں ہیں. تو میرا یہی ہے کہ سارے جو جتنے بھی خاص کر حکومت کے ادارے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس میں ذرا انٹرسٹ پیدا کریں، ان کو ذرا ٹریننگز اور سکولز کی بہت زیادہ کمی ہے، ان میں ذرا انٹرسٹ لیں. اور بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہم جب نیپال جاتے ہیں تو وہاں پہ کھٹمنڈو کے بازاروں میں یا ایون کہ ایوریسٹ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں نیپالی کم اور 60-70% فارنرز ملتے ہیں، جس سے آپ کا جو ریونیو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اس ملک کے لیے جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ باہر سے آتے ہیں، ایکسپیڈیشنز آرگنائز کرتے ہیں، اور بہت سے زیادہ تر لوگ تقریباً 50 سے 60% لوگ انگیج ہوتے ہیں اس ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ. میں اور میری ٹیم جو ہے وہ جا رہے ہیں K2 سمٹ کرنے انشاءاللہ، اور اینڈ آئی ایم دا ٹیم لیڈر آف دا فیمیلس، اور باقی ہمیں لیڈ کر رہے ہیں سرباز خان، جو کہ قابل فخر نام ہے. کہ میدانی علاقے سے آنا، اور پھر وہ چیلنجز اور وہ چیزیں مشکلات زیادہ آتی ہیں، بلکہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اس علاقے کے نہیں ہوتے، ہمارا براٹ اپ ہمارا وہ میدانی علاقے میں ہوا ہے. تو لیکن پھر بھی وہ شوق کا، لوگ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں، تو وہ نہیں ہے. اس سے پہلے ایکسپیرینس کیا ہمیں اس فیلڈ میں تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم نے ریسنٹلی 8th ہائیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ سمٹ کیا تھا. تو میں اور میرے ہسبینڈ پاکستان کے جو ہے نا ماؤنٹینئر کپل ہیں پہلے. تو اور اس کے علاوہ یہ سارے ایکسپیڈیشنز ہمارے سارے اکٹھے تھے، اور اب یہ پروجیکٹ میں اکیلے جا رہی ہوں. شوق اور کچھ کرنے کا جذبہ کہ کچھ کیا جائے، یہ چیز ہے. اب دیکھیں جیسے میرے اگر 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، تو میں ابھی یہاں آنے سے پہلے تک میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے جانا ہے، لیکن میں نے ایکسپیڈیشن پہ کسی سے نہ بات ہوئی ہے میری، نہ اس پہ بات ہو رہی تھی. کیونکہ گھر کے کام اتنے ہیں، بچوں کے کام اتنے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، ساری چیزیں کر کے مینیج کر کے تو پھر اب بس نکل آئے ہیں. تو اب ہم سوچیں گے کہ آگے کیا ہم نے کیسے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو بینگ اے فیمیل، چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں، مشکلات آپ کی ایک جیسی ہی ہیں.
ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت سپورٹ کا ڈفرینس آ جائے کچھ چیزوں میں، لیکن کیونکہ ہمیں یہ سوچ ہم سب کی سیم ہے تو وہ سوچ بدلنی ہے ہمیں. خواتین کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دس از آل وومن ایکسپیڈیشن. تو میرا آپ سے یہی اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں. بس ابھی ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہ کر کے انشاءاللہ آ جائیں گے تو پھر اٹ ول اسپیک فار اٹ سیلف انشاءاللہ. تھینک یو. میں نے تقریباً 6 پیک سبمٹ کیا ہے، 6700، 6200 میٹر اس طرح. تو فرسٹ پیک میں نے منگلیگ اور قزسر بوئسم کیا ہے اپنی گاؤں شمشال میں. تو اس کے بعد میں پسو آئی، پسو پیک میں نے سبمٹ کیا. اس کے بعد میں پسو کونز آیا، وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ روک اور آئس سے مکس تھا. تو وہ ہم نے سرجوشی کے ساتھ ہم نے پسو کونز سبمٹ کیا. تو فرسٹ ٹریننگ میں نے اپنی گاؤں سے لیا ہے. 3 دفعہ میں نے ٹریننگ لیا ہے سر مرزالی اور مس سمینہ بیگ کے تھرو. تو فرسٹ کلائمبنگ کرنا بہت ہی مشکل ہوتے ہے کیونکہ شوز پہننا، کپڑے پہننا، ٹریک میں کون سا شوز استعمال کرنا ہے، ٹریک میں کون سا کپڑے استعمال کرنا ہے، کلائمبنگ میں کون سا کپڑے استعمال کرنا ہے، کون سا شوز کس طرح یوز کرنا ہے. تو فرسٹ 3 دفعہ مس سمینہ بیگ اور سر مرزالی نے مجھے سکھایا. اس کے بعد سر جوشی کے ساتھ میں پسو کونس گئی، وہ بھی بہت ہی خطرناک تھا اور آئس اور روک سیم تھا. تو ابھی مجھے K2 جانے کے موقع ملا ہے، پاک آرمی نے ہمیں اسپانسر کیے ہیں. انشاءاللہ ہم پاکستان کے نام بھی روشن کریں گے اور پاک آرمی کے نام بھی روشن کریں گے. فرسٹ میری ابو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو درمیان میں نے 2 سال چھوڑ دیا کلائمبنگ کرنا، میری شادی ہوئی تھی. تو اس کے بعد ابھی میرا شوہر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. میرا شوہر ابھی میرا بیک اپ میرے شوہر ہے، میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو ابھی میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں K2 جا رہی ہوں، مجھے اسپانسر ملا. انشاءاللہ میں سبمٹ کر کے آؤں گی اور پاک آرمی کے نام بھی روشن کریں اور پاکستان کے نام بھی روشن کریں گے. خواتین کے لیے یہ میسیج ہے کہ مطلب جو ہماری بہن گھروں میں ہیں، ہم انشاءاللہ سبمٹ کر کے آئیں گے تو ان لوگوں کو بھی یہ میسیج ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم ساتھ لے کے ہی جائیں گے، ان لوگوں کا اویئرنیس کر کے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے ہی جائیں گے.